آداب میں آیا یہ دونوں مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، یا ان کے اندر کوئی فرق بھی ہے؟ تو عموماً جو ہے علماء کرام اکثر کتابوں میں اخلاق اور آداب کو تقریباً ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن علامہ طبرسی نے اپنی کتاب اس میں مکارم الاخلاق کے اندر بھی، اور ایک اور کتاب ان کی ہے اسی اخلاق کے موضوع کے اوپر آداب اسلامی کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 3-4 فرق بیان کیے ہیں کہ جو انتہائی ریز اور دقیق فرق ہیں آداب اور اخلاق کے اندر، ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پہلا فرق کہ جو شیخ طبرسی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اخلاق ایسے مسائل کے ساتھ مربوط ہے کہ جو کہ منسلک ہیں روح انسانی کے ساتھ، یعنی اخلاق اور اخلاقی مسائل ان مسائل کا علم ہے کہ جو مربوط ہیں انسان کی روح کے ساتھ، انسان کے نفس کے ساتھ۔ اور آداب کیا ہیں؟ آداب ان افعال کا نام ہے کہ جو انسان کے اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں۔ یہ پہلا فرق انہوں نے بیان کیا۔ مثلا اخلاقیات میں سے ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، امانت، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پہ۔ تو ان کا تعلق کیونکہ انسان کی روح اور نفس اور اس کے قلب کے ساتھ ہے تو ان کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے کھانا کس طرح کھانا ہے، آپ نے پانی کس طرح پینا ہے، آپ نے رستے میں چلنا کیسے ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کیسے ہے، سلام کیسے کرنا ہے، مصافحہ، معانقہ، فلاں، یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، تو یہ اس کا تعلق کیونکہ آپ کے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے تو اس لیے ان کو آداب کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا فرق انہوں نے بیان کیا۔ دوسرے فرق میں فرماتے ہیں کہ جو مسائل اخلاقی ہیں وہ ہمیشہ تمام زمان اور تمام مکانوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ مثلا ظلم کرنا جس طرح آج کبھی ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی ظلم کرنا کبھی تھا۔ عدل اور انصاف کرنا جس طرح آج مستحسن کام ہے، اس طرح آج سے 5000 سال پہلے یا چاہے قبل مسیح چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں، حضرت آدم کے دور تک عدل جو ہے وہ مستحسن قدم ہے۔ اس کے علاوہ سچ ہمیشہ سے صحیح رہا ہے، جھوٹ ہمیشہ سے غلط رہا ہے۔ تو یہ اخلاقیات جو ہیں، غیبت کرنا ہمیشہ سے ممنوع رہا ہے، بدکاری و فحاشی ہمیشہ سے ممنوع رہی ہے۔ آج یعنی تمام شریعتوں کے اندر، تمام زمانوں میں، تمام مکانوں میں اخلاقی اقدار وہ ایک رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کے آداب و رسوم کا تعلق ہے، یہ زمان اور مکان سے بدلتی رہتی ہیں۔ یہ مثلا ممکن ہے ایک چیز ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر اس کو ادب سمجھا جاتا ہو، ممکن ہے اس کو یورپ میں ادب نہ سمجھا جاتا ہو۔ اسی طریقے سے ایک چیز ایران میں اس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے پاکستان میں اس کو ادب نہ سمجھا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ادب جو ہے وہ زمان اور مکان کے لحاظ سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنا معاشرہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنا ایک ہمارا جو زمانہ ہے، ہمارا جو وقت ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا فرق جو ہے فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ علت اور سبب ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ علت اور سبب ہے، اور آداب ان کا رزلٹ ہے، ان کا مسبب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہے اس کا، یعنی آپ نے بیج بویا اخلاق کے ذریعے، اس کا جو ثمرہ جو ہے وہ آداب ہے۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ اگر آپ نے ایک شخص کے اخلاق کے بارے میں اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کا اخلاق کیسے ہیں، اس کا خلق کیسا ہے، تو آپ اس کے آداب و رسوم کو چیک کریں۔ اگر وہ شخص اپنے آداب کے اندر اچھا ہے، اس کے آداب مناسب ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے آداب کا حامل ہے، تو گویا وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ اور اگر ایک شخص کے آداب کے اندر جو ہے مشکلات ہیں، اس کے اندر کوئی یعنی وہ مناسب لیول کے اندر نہیں ہے، تو گویا اس کے اخلاقیات کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے آداب خراب ہوئے۔ تو اخلاقیات کیا ہیں؟ وہ علت ہیں، وہ پیچھے جو ہے وہ ایک بیج ہے، اور اس کا ثمرہ اور اس کا فروٹ اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس کے آداب و رسوم ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ 4-5 فرق اور بھی ہیں، تو لیکن یہ 3 جو بیسک فرق جو علامہ طبرسی نے اپنی کتاب مکارم کے اندر بھی اور آداب اسلامی کے اندر جو بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ جو ہے وہ تو یہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔